بتائیے کہ آپ نے لیکن آپ کی پریس کانفرنس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی میڈیا ہے ان کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن کہہ لیں یا ان کی طرف سے ایک بیان کہہ لیں انہوں نے جاری کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. آپ صحیح بتائیے گا کہ آپ کے پاس جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پارٹی کے رہنما ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پہلا ایک کا جواب دے دیتا ہوں نا. دیکھیے اچھا سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کی جو باغ دوڑ ہے اور آپ کو دے دیا جائے تو اس وقت جو ورکر ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کو مان دیتی ہے. دیکھیے آپ کے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کا راستہ اپنانا ہے. ہم نے یہ اختیار نہ آپ کو دینا ہے نہ ہم نے لینا ہے نہ کسی اور نے لینا ہے. ہم نے یہ اختیار ورکروں کو دے رہے ہیں ایک جمہوری طریقے سے کہ ان کی قیادت کون ہونی چاہیے. اس سلسلے میں نہ آپ فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں نہ میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں. نمبر 2، یہ سوال میری ممبرشپ کا ہماری میڈیا کی طرف سے آنا، آپ کی طرف سے آنا، سپریم کورٹ میں 2 دن ہیئرنگ ہوئی. جب سپریم کورٹ میں معزز چیف جسٹس صاحب نے بار بار یہ کہا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، یا یہ جو جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، 14 لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا. تو یہ جب بات ایک دفعہ طے ہو جائے اور ہائیسٹ جوڈیشل فورم میں طے ہو جائے تو اس پہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے. میں پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں. اچھا سر، جو آپ کی تصدیق نو کا ٹائم فریم کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق سارا کچھ کریں گے؟ اور دوسرا، کیا بانی چیئرمین کے انڈر آپ کی تنظیم کام کرے گی یا انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ دیکھیے، دوسرا جو آپ کا سوال ہے، جہاں تک بانی چیئرمین کا تعلق ہے، جس طرح میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، یہ ثابت ہو گیا سپریم کورٹ میں. میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا بلوچستان کا. سعید اللہ خان نیازی فاؤنڈنگ ممبر ہے، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے. یہ تاحیات رہیں گے. اسی طرح اور بھی ہمارے یہاں فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کرایا. یہ تاحیات رہیں گے. تو کوئی یہ ان سے لے ہی نہیں سکتا یہ رتبہ کہ وہ ایک فاؤنڈنگ چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے. لیکن اس وقت عملی طور پہ الیکشن میں ایک لیڈرشپ کا کمپلیٹ ویکیوم ہے، کیونکہ قانونی طور پہ یہ تمام لیڈرشپ ڈیفنکٹ ہو چکی ہے. ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ایک عہدہ تھا جو کہ آئین کے مطابق چلتا تھا وہ بھی اس ریزائن دے چکے ہیں جو سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے. تو ایک کمپلیٹ ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو ہم نے ڈیموکریٹکلی فل کرنا ہے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق. تو ہم وہ راستہ ضرور دیں گے اور ہم توقع رکھیں گے کہ ظاہر ہے اس کا جو اپروپریٹ فورم ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ اب کیا جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ، پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ایک ناٹک رچایا، ایک فراڈ کیا، ان کے بنیادی آئینی قانونی حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، کیا ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے، یا پارٹی کے ایسے لوگ جو پارٹی سے مخلص ہیں، جن کی ایک تاریخ ہے اور جو شفاف انداز میں، ہم جب الیکشن کمیشن بنائیں گے پی ٹی آئی کا تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں کیسے لوگ ہیں، باکردار لوگ. اور پھر ہم ممبرشپ ڈرائیو کریں گے، ووٹر لسٹ بنائیں گے، اس کو اوپن کریں گے، اس کو ویریفائی کروائیں گے اور پھر ووٹنگ کا عمل کروائیں گے. یہ ہم مثال بننا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک انقلاب آئے گا، کیونکہ دوسری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائے گا اس عمل کو فالو کرنا، اور الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں پھر اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. پارٹی میں جو موجودہ پارٹی ہے جس میں شاہ محمود اور ایسے لوگ ہیں، کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ میں ہم سب جو پارٹی کے ممبران ہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہماری کوشش تو یہی ہوگی. ہماری کوئی پرسنل بائسز اپنی جگہ پہ، پرسنل لائکس ڈس لائکس اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اختیار ہم تمام پی ٹی آئی ممبرز کو دیں گے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کریں. اکبر بابر صاحب، یہ بتائیے گا کیا اس موقع پہ یہ پریس کانفرنس کرنا الیکشنز کے قریب آ کر پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو ڈیمیج نہیں کرے گا؟ دیکھیے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوریت کی بنیاد رکھنا وہ ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا. سیاسی جماعتوں کو ڈیموکریٹائز کرنا یہ بنیادی کام ہے. اگر آپ نے پاکستان میں جمہوریت کی ایک مضبوط عمارت، فعال عمارت جو لوگوں کے مسائل حل کر سکے، جو کریڈیبل لیڈرشپ کو سامنے لا سکے، وہ اس کا طریقہ یہی ہے. اب الیکشن کا ایک عمل شروع ہے. اس وقت اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ایشو کو
ہم اجاگر کریں. آج آپ یہ یاد رکھیے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو ہم نے انٹرا پارٹی پہ موبلائزیشن کی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کچھ بنیادی علم ہوا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ تو ہم ڈیموکریسی کو سرو کر رہے ہیں. جہاں تک پارٹی کو نقصان کا تعلق ہے، نقصان پہنچانے والے تو پارٹی میں بیٹھے ہوئے در انداز ہوئے ہوئے قبضہ در قبضہ کرتے آئے، 16 سال سے کرتے آئے، غیر قانونی طور پہ بیٹھے. انہوں نے اتنا بڑا فراڈ رچایا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے نام پہ، انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ، اور پھر بھی وہ اس پہ بیٹھے ہوئے قابض بیٹھے ہوئے نمائندہ بننے کی. نقصان وہ پہنچا رہے ہیں، بنیادی عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جمہوری عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے آئین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے طے کرنا ہے کہ اب ہم نے ابتدا پاکستان تحریک انصاف سے کرنی تھی، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا بنانے وقت کہ ہم نے رول ماڈل بننا ہے. آج چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، آپ کو میڈیا کی توجہ بھی مل رہی ہے، لوگوں کی توجہ بھی ہے. تو یہ جو میسج ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا، یاد رکھیے میں آن ریکارڈ ہوں، یہ میں نے کہا ہے آپ 10 الیکشن کرا لیں، آپ 10 الیکشن کرا لیں، آپ یو ول بی ریسائکلنگ پولیٹیکل ویسٹ، بیکاز آپ کی سیاسی جماعتیں شخصی اور خاندانی قبضوں میں ہیں. وہ آپ کو لیڈرشپ نہیں آنے دیتی، وہ صرف وہی اپنے چہتوں کو سامنے لاتی ہے جو آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن ہو جائے آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہمارے مسائل حل ہوئے، کیا پاکستان کا کعبہ قبلہ ٹھیک ہوا، کیا ہماری معیشت بہتری کی طرف چل پڑی، کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی. تو کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکل گئی اور ہم وہیں پہ گھوم رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ کہ ہماری جمہوریت کی بنیاد کمزور ہے، اس پہ ایک جمہوری عمارت بن ہی نہیں سکتی. بابر صاحب یہ بتائیے کہ تمام چیزیں آپ نے سامنے رکھی، یہ پریکٹس 8 فروری سے پہلے کر لی جائے گی، اور اس کے بعد یہ کہ جو نئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے ان میں چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار آپ ہوں گے؟ دیکھیے 8 فروری سے پہلے تو یہ ناممکن ہے، اس میں کئی ہفتے اور مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن پروسیس ہم نے شروع کیا ہے اور اس کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے. جہاں تک کسی پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے، دیکھیے میں آج آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ کہتا ہوں، مجھے کوئی پی ٹی آئی کا عہدے کا لالچ نہیں ہے. مجھے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کی آفر کی تھی اور میں نے معذرت کی تھی. میں نے معذرت اس لیے کی تھی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے، میں مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے. ہم نے وہ بنیادی حق دینا ہے ورکروں کو. ورکر کس کو انتخاب کرتے ہیں، کون لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم نے ایک شفاف پروسیس بنانا ہے جس کے ذریعے کاغذات نامزدگی ہو، ووٹر لسٹ ہو، اس کی ویریفیکیشن ہو، بیلٹ باکس ہو، اور وہ تمام دنیا کے سامنے. آپ جس طرح ہمارے وکلا کے بھی تو الیکشنز ہوتے ہیں نا، ہر سال ایک الیکشنز ہوتے ہیں، وکلا کی تنظیمیں الیکٹ ہوتی ہیں. تو کیا سیاسی جماعتیں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ہم کر کے دکھائیں گے. ہمارا صرف اور صرف یہ ہدف ہے. ہم اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں، جو چند بانی لوگ جو بھی بیٹھے ہیں، تو ہم نے آپس میں کوئی عہدوں کی کوئی لالچ نہیں ہے. ہم نے اس پارٹی میں تمام عہدے دیکھ چکے ہیں. ہمارے سامنے عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ہمارا دل دکھتا ہے کہ جس جماعت کی ہم نے بنیادیں رکھی، خون پسینے سے اس کو تعمیر کیا، پبلک میں اس کو اس کی ووٹ بینک بنا، اس کو اس طرح لوٹا گیا اپنے مفاد کے لیے. ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہو رہا کہ وہ جماعت جو سرویز آ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے، وہ انتخابات کا حصہ نہیں؟ آپ نے خود ہی کہا یہ پریکٹس 8 فروری کے بعد تک جائے گی، انٹرا پارٹی جی، جی، تو پھر یہ پریکٹس 8 فروری کے بعد ہی کر لی جاتی تاکہ آپ کی پارٹی انتخابات کا حصہ تو، تاکہ ہم ایک فراڈ کو اپنی اپروول دے دیتے. اتنا بڑا ایک فراڈ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے، کیا ہم اس فراڈ کو خاموشی سے برداشت کر لیتے؟ کیا سچائی اب برائی بن گئی ہے؟ کیا انصاف جو ہے اب بے انصافی کو ہم سپورٹ کریں؟ ہم نے تو اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا، ہم تو اصولوں پہ کھڑے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے نقصان تو ہوگا، لیکن اس نقصان کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پارٹی پہ قابض ہیں، جو پارٹی کے بنیادی اصولوں سے ہٹ چکے ہیں، جو اپنی صرف ایک ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے لیے پارٹی کے اصولوں کا سودا کیا ہے. یہ لوگ ذمہ دار ہیں. کون ان کو روکتا تھا کہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں انہوں نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے؟ کون روکتا تھا ان کو؟ یہ کروا سکتے تھے. یہ اس بنیادی اصول کو مانتے ہی نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہا
کہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ایسا ہی ہے جس طرح لاہور جمخانہ کا کلب کا الیکشن ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. پی ٹی آئی پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی پبلک اینٹی ہے. یہ ایک ادارہ ہے جو آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. اس پہ تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں. یہ جماعتیں جمہوریت کی بنیاد ہے. یہ صرف سیڑھی نہیں ہے اقتدار کے لیے چند اشخاص اور چند خاندانوں کے لیے. جس دن ہم نے یہ بت توڑ دیا, پاکستان کی جمہوریت میں انقلاب آ جائے گا. بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے قیادت کے مخالف میں یا جسے آپ غلط قرار دے رہے ہیں, وہ تو اپنے ساتھ 8 لاکھ رجسٹرڈ ممبرس کی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے. دوسری طرف آپ پورے پاکستان سے بڑی مشکل سے 25 سے 30 ممبران نکال کے لائیں. کن بنیادوں پہ آپ ورکرز کے پاس جائیں گے جب کہ ورکرز تو سارے اس قیادت کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے, میں نے یہ آپ کا سوال پہلے بھی جواب دیا تھا. یہاں ایک ایک شخص کے پیچھے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں. یہ یاد رکھیے. یہاں جو لوگ آئے ہیں, میں نے سب کی تفصیل سے انٹروڈکشن بھی کرائی. یہ اپنے اپنے ضلعوں میں ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں فالوئنگ ہے. تو ہم نے یہ نمبرز میں ہم نہیں گئے. اگر ہم نے کنونشن بھی کریں گے, آپ نے سوال کیا کہ تعداد کا, ہم کنونشن بھی کر کے دکھائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ممبرز آئیں گے. یہ چیدہ لوگ تھے جو مختلف جگہوں سے آئے, اور یہ عہدیداران تھے, بانی رہنما تھے. ان کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو ان کو آپ تعداد میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ایک پشاور کے ایک نوائی گاؤں میں ہوا جو بے نامی تھا, جو 2 درجن لوگ تھے, آپ کہتے ہیں اتنی ان کی 8 لاکھ ممبرشپ ہے, تو 2 درجن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ قبول ہے قبول ہے. یہاں ہم جو لسٹ بنائی ہے, جو لوگ آئے ہیں دستخط شدہ, ان کے کریڈینشل کے ساتھ ہم الیکشن کمیشن میں جمع کریں گے. کیا پی ٹی آئی نے ان 2 درجن لوگوں کی کوئی شناخت تک کی ہے؟ تو آپ اتنے بڑے دھوکے کو ہم کیسے قبول کریں؟ تو یہ جو تعداد ہے, یہ تعداد بھی ہم آپ کو اگلا جو ہمارے 2-3 مراحل سے گزریں گے تو ہم بڑے کنونشن بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے. ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی فالوئنگ ہے. بابر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ یہ پروسیس جو ہے انتخابات کے بعد مکمل ہوگا, تو آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات, کیا آپ نے پہلے یہ کرنا تھا تاکہ آپ بھی الیکشن میں حصہ لے پاتے, یا آپ کی بھی نااہلی اس کو سمجھا جائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک بانی ممبر جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہے. آپ کے بانی ممبر اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیے, دوسرا سوال ہے نا کہ جو آپ نے کہا کہ بانی ممبر یا بانی چیئرمین کا آپ کہہ رہے ہیں, ممبر بھی ہیں چیئرمین بھی ہیں. دیکھیے, اگر وہ جیل میں ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے سال کہا کہ یہ تباہی کی سیاست ہے, یہ آپ جو ہے یہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں, آپ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. آپ میری ساری جو ویڈیو ٹاکس ہیں الیکشن کمیشن کے باہر نکالیے. کون تھا جو اس وقت نشاندہی کرتا؟ میں 1.5-2 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نقصان پاکستان کی جمہوریت کو ہوگا, پاکستانی اداروں کو ہوگا, پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے اس کو ہوگا, اپنی قیادت کو ہوگا. تو یہ جو راستہ انتشار کا اپنایا, یہ کوئی معاشرہ قبول نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے اداروں پہ حملے کریں, آپ اپنے ملک میں انتشار پھیلائیں. ہم تعمیری سیاست کرنے نکلے تھے, ہم نیشن بلڈنگ کے لیے نکلے تھے, ہم نیشن کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے, صرف اپنی ہوس اقتدار. جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی دلانا چاہتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو اپنے نفس کے غلام ہوں وہ قوم کو کیا آزادی دیں گے؟ جو اقتدار کے خاطر سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے, وہ قوم کو کیا دیں گے؟ یہ اقتدار کی جنگ تھی, ہم نے منع کیا تھا. تو آج جو مشکلات ہیں یہ اس کی ذمہ دار یہ خود ہے. یہ انفارچونیٹ ہے, ہمیں اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, نہ ہم اس سے خوش ہوتے ہیں, لیکن تکلیف دہ ہے. لیکن یہ اسی طرف یہ جا رہے تھے, اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کوئی سبق نہیں سیکھا, کہ آج بھی جس قسم کی باتیں ہم سننے میں آ رہی ہیں وہ باتیں ایک میچور پالیٹکس کی طرف نشاندہی نہیں کرتی. آپ نے سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے, پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے. یاد رکھیے کہ جو ملک کمزور ہوتا ہے, اندر سے انتشار کا شکار ہوتا ہے, اس پہ پھر باہر سے دنیا آ کے قابض ہو جاتی ہے مختلف صورتوں میں. ہم نے اپنے ملک کو اندر سے مضبوط کرنا ہے. اختلافات اپنی جگہ پہ, شکایتیں اپنی جگہ پہ. کیا ہم نے مقابلہ نہیں کیا؟ کیا میں 8 سال فارن فنڈنگ کیس میں اکیلے کھڑے ہو کے میں نے پورے نظام کا مقابلہ نہیں کیا؟ میں نے تو الزامات نہیں لگائے, صبر کیا, برداشت کیا. ایک وقت آیا کہ سچائی سامنے آ گئی. کیا آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 دن جب یہ کارروائی دیکھی, کیا اس میں بڑے سے بڑے جھوٹ کے بت جو ہیں وہ گرتے نہیں دیکھے؟ جو بت گرے جس میں سچائی سامنے آئی, جہاں وہ بے بس تھے,
جو الزامات لگاتے تھے اس کو ثابت نہیں کر سکتے تھے، اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے، کوئی پروف نہیں کر سکتے تھے. یہ سچائی ہے. سچائی کی طاقت آتی ہے سامنے، صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، استقامت کی سیاست کرنی پڑتی ہے، اور نوجوانوں کو گمراہ نہیں کیا جاتا. نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی نہیں دی جاتی. نوجوانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے، ان کو نیشن بلڈنگ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا مقصد، یہ تھا ہماری نیشن بلڈنگ کا جو پورا کانسیپٹ تھا جس پہ ہم چلے تھے. تو یہ جو آج ان کے حالات ہیں یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. پہلے سوال کا جواب دیجیے. کون سا جو ڈیلے کیا گیا آپ کی جانب سے جو انٹر پارٹی الیکشن ہے، دیکھیے میں دیتا ہوں. نہیں، میری رائے اس لیے دیکھیے 23 نومبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اور اس وقت تک میں اس عمل کا حصہ نہیں تھا. 23 نومبر کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم پچھلے 1.5-2 سالوں سے انٹر پارٹی کے معاملے میں پی ٹی آئی سے ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے وہ ہماری جو شکایات تھی وہ پوری نہیں کی. یہ انٹرا پارٹی ان کا ہم نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں اور ان کو 20 دن دیتے ہیں. اس وقت میں اس میدان میں آیا. اس وقت میں نے 20 دن کا جب دیکھا، میں نے اس وقت بھی اپنی جو درخواست دی الیکشن کمیشن میں نے یہی کہا کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے، ایک مانیٹرز مقرر کیے جائے اور یہ قانون تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو کیا جائے. بجائے اس کے کہ یہ اس وقت بھی میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، 1 دسمبر کو میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گیا. اس کے بعد 2 تاریخ کو انہوں نے جو ناٹک رچائے، 3 تاریخ کو میں نے ایک ویڈیو میسج کیا فاؤنڈنگ چیئرمین کے لیے خصوصی طور پہ کہ ابھی بھی آپ خود ہی اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیں اور سنجیدہ کام ایفرٹ کرنے کی کوشش تو ظاہر کریں. شاید گنجائش مل جائے، شاید الیکشن کمیشن سے حمایت مل جائے. لیکن جب وہ راستہ ہی انہوں نے غلط چنا ہوا ہے کہ انہوں نے ضرور ایک غلط راستے پہ چلنا ہے اور ضد بھی کرنی ہے، تو اس راستے کے نقصانات تو ہوں گے. تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ جو تاخیر